بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے موزی سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے ایک بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ کی، جو بہت سے اولیاء کرام کے روزمرہ وظائف میں رہا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ کوئی بھی شخص اس وظیفہ کو کر سکتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو حل نہیں ہو رہی تو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ آپ کی حاجت شرعی اور جائز ہونی چاہیے۔ بعض صوفیاء اور مشائخ اعظام کے نزدیک یا ارحم الراحمین اسم اعظم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص دل اور یقین کامل کے ساتھ مترجہ بالا کلمات کا ورد کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے یا کسی مقصد کے لیے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم اعظم کی بدولت دعا قبول فرمائے گا، اور جو مانگنے والا مانگے گا اسے عطا فرمائے گا، اور اس وظیفہ کے پڑھنے والے کے حال پر خصوصی توجہ فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی صدقے دل سے یا ارحم الراحمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ بس جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کہتا ہے، تو فرشتہ اس کہنے والے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے، جو چاہے مانگ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، تو سوال کر، اللہ تعالیٰ نے تیری طرف نگاہ کرم فرمائی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف جانے کی غرض سے مکہ مکرمہ سے ایک خچر کرائے پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا اور ڈکیتی اور رہزنی اس کا پیشہ تھا۔ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ویران جنگل کی طرف لے گیا۔ وہاں پر بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچ کر ڈاکو آپ کی طرف بڑھا تاکہ آپ کو بھی قتل کر دے۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے دو۔ ڈاکو نے کہا کہ جن لاشوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ سب بھی نمازیں ہی پڑھنے والے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکا۔ آپ نے نماز ادا کی اور پھر 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا۔ اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس نے ڈاکو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سامعین اکرام، کوئی ایسا شخص جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو اور اس کو حاجت پوری ہونے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی حاجت جلد سے جلد پوری ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، عجز و انکساری کا اظہار کرے۔ 40 دن تک بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو جاری رکھے، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، وہ بارگاہ خداوندی سے پورا ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، جس کی کوئی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اس کے اول اور اس کے آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر جو بھی اس کا مقصد ہے اس کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا مقصد چند ہی دن کے اس عمل سے پورا ہو جائے گا۔ 40 دن تک بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو جاری رکھنا ہے، لیکن اس عمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کا جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے، ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔